اے پی سی کا آنکھوں دیکھا حال۔ ماضی قریب میں موجودہ حزب اختلاف کے کئی بار اتحاد بڑھتا ٹوٹتا رہا ہے، تو اب کی بار کیا خاص بات ہے، یہ جاننے کی کوشش آج آل پارٹیز کانفرنس کے دوران شاید سبھی کی تھی۔ اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں ہونے والے اس اجلاس کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے تھے اور ہوٹل میں داخلے سے قبل صحافیوں کے کارڈ چیک کیے جا رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اسکول جماعتی کانفرنس کی میزبانی کر رہی تھی۔ تقریب شروع ہونے کا وقت تقریباً 12 بجے کا تھا، جبکہ بلاول بھٹو زرداری 1 گھنٹہ قبل ہی پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ہال میں آ کر انتظامات کا جائزہ بھی لیا، جبکہ مریم نواز شریف، جو کہ اس کانفرنس کے مہمانوں میں اہم ترین سمجھی جا رہی تھی، اپنی پارٹی رہنما کے ساتھ آخر میں پہنچی۔ اجلاس 1 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا۔ ہوٹل کی لابیز اور کوریڈورز میں جگہ جگہ صحافی کیمروں کے ہمراہ کھڑے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی مخصوص مقام طے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ اجلاس کے حال میں جانے کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ صحافی کوریڈورز اور لابیز میں سیاستدانوں کو روکتے کہ کوئی اپنی رائے کا اظہار کر لے یا کانفرنس کے ایجنڈے سے متعلق بات کر لیں یا یہی بتا دے کہ اب کی بار اتحاد کب تک چلے گا، مگر سوالات کی بوچھاڑ ہی ان کا جواب صرف ایک مسکراہٹ میں ہی ہوتا تھا۔ اب اس مسکراہٹ کا مطلب کیا لیا جائے، یہ جاننے میں ابھی شاید کچھ دن لگیں گے۔ سوائے پیپلز پارٹی کے چند اراکین کے دیگر جماعتوں کے رہنما میڈیا سے دور رہے۔ ایسے میں میری ملاقات نفیسہ شاہ سے ہوئی۔ وہ کہنے لگیں کہ یہ ایک نیا کولیشن یعنی اتحاد ہو رہا ہے، مگر اتحاد تو پہلے بھی بنتا رہا ہے، جیسا کہ خود آصف علی زرداری نے کانفرنس کے آغاز میں کہا کہ یہ پہلی اے پی سی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن نے گزشتہ روز مقامی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ مسلم لیگ نون پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ماضی میں بھی مسلم لیگ نون اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹتی رہی ہے۔ تاہم آج کانفرنس میں شریک پیپلز پارٹی کے رہنما مسلم لیگ نون پر آسرا کرتے نظر آئے۔ نفیسہ شاہ کہتی ہیں کہ پارٹی سیاست اپنی جگہ قائم رہے گی، مگر قومی ایشوز پر ہم مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہیں۔ کانفرنس میں ہی این پی کے اختر منگل نے شرکت نہیں کی، بلکہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی نے ان کی نمائندگی کی۔ اسی طرح اسفند یار ولی خان طبیعت ناساز ہونے کے باعث خود نہیں آ سکے اور ان کی جماعت کے امیر حیدر ہوتی نے اجلاس میں شرکت کی۔ قمر زمان قائرہ شیری رحمان سمیت پیپلز پارٹی کے چند دیگر سینئر رہنماؤں نے ہوٹل لابی کے باہر مولانا فضل الرحمان محمود خان اچکزئی کا استقبال کیا۔ سب سے آخر میں مریم نواز شریف مسلم لیگ نون کی دیگر رہنماؤں کے ساتھ آئیں، جس کے بعد بند کمرے میں اجلاس کا آغاز ہوا۔ ان کیمرہ اجلاس میں سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کی تقاریر لائیو دکھائی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے شکوہ کیا اور کہا کہ ان کی تقریر لائیو نہیں دکھائی گئی۔ نواز شریف کا خطاب ڈیوٹی پر موجود صحافیوں نے بھی موبائل فونز پر سنا۔ سینئر صحافی اعجاز احمد نے ان کے خطاب سے متعلق کہا کہ یہ ان کی طویل خاموشی کے بعد ایک ماسٹر اسٹروک ہے۔ اس سے ملک کے سیاسی ماحول میں کچھ ارتعاش پیدا ہونے کا امکان ہے۔ یہ ایک سخت خطاب تھا۔ پہلے انہوں نے خلائی مخلوق کی اصطلاح استعمال کی اور آج تو زیادہ سخت اور براہ راست نام لیے گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا نام لیا گیا۔ آصف علی زرداری سے شکوے کی جھلک بھی نظر آئی، مگر سب سے اہم یہ کہنا تھا کہ ان کا مقابلہ ان قوتوں سے ہے جو عمران خان کو لائیں، تو ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہی تھا۔ مگر شہباز شریف آج بھی کچھ مصلحت کار کے نظر میں ہی نظر آئے، یعنی کردار میں نظر آئے۔ میڈیا کے لیے بنائے گئے اس ہال میں موجود صحافیوں کا اس بات پر تو اتفاق تھا ہی کہ مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور نواز شریف ایک ہی پیج پر ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ یہ کاوش ایک باقاعدہ اتحاد میں تبدیل کر دی جائے۔ یہ چل تو سکتا ہے، مگر ماضی ایسے اتحادیوں کے طول پکڑنے کے حوالے سے کچھ زیادہ طباق نہیں ہے۔ خیر، اے پی سی میں جو سب سے اہم بات دیکھنے میں آئی تو وہ مولانا فضل الرحمان کا خطاب تھا، جسے براہ راست نشر نہیں کیا گیا، جس پر بلاول بھٹو نے بھی احتجاج کیا۔ پیپلز پارٹی کے میزبان میں ہونے والی اے پی سی میں مولانا فضل الرحمان نے اپنے خطاب کے دوران کہا تھا کہ حکومت تو ہماری آواز عوام میں جانے سے روکتی ہے، آج اے پی سی نے بھی ہماری آواز کو باہر جانے سے روک دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی اور منتظمین سے احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، جس پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آپ کے ایم این اے کی درخواست پر آن کیمرہ کیا ہے، اس کے بعد پریس کانفرنس ہوگی۔ اب اگر نواز شریف کے خطاب کے بارے میں بات کی جائے تو لندن میں زیر علاج پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اتوار کو حزب مخالف کی جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس سے اپنی تقریر میں حکمران جماعت تحریک انصاف اور انہیں لانے والوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔
ان کی تقریر سے قبل حکومتی نمائندوں کا موقف تھا کہ چونکہ سابق وزیر اعظم ملک میں بدعنوانی کے کئی مقدمات میں مطلوب ہیں اور علاج کی غرض سے برطانیہ موجود ہیں، اس لیے مقامی ذرائع ابلاغ کے ذریعے جانب سے ان کی تقریر نشر کرنا غیر قانونی ہوگا۔ تاہم کئی چینلز اور سوشل میڈیا پر ان کی تقریر لائیو اسٹریم کی گئی۔ پاکستان میں ماضی میں بھی الطاف حسین سمیت کئی سیاسی رہنماؤں کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی لگائی جا چکی ہے اور مریم نواز شریف کے جلسوں اور انٹرویوز کو بھی میڈیا پر نشر کرنے سے روکا جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل نے ایک ٹویٹ میں پاکستان کے ایک عدالتی فیصلے کی روشنی میں کہا کہ عدالت کے فیصلے میں واضح ہے کہ ایک مفرور مجرم نے اگر ویسے ہی حقوق استعمال کرنے ہیں جو ایک آزاد شریف شہری کے ہیں تو پھر اسے مفرور قرار کیا صرف فائلوں کی زینت بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی مفرور اگر اسے کہا گیا تو صرف فائلوں کی زینت بنانے کے لیے، ادروائز وہ ایک آزاد شہری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف جیسے مجرم یہ حق نہیں رکھتے۔ خیر، ان کا یہ بھی کہنا تھا یا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ایک کرپٹ مصدقہ چور، مفرور اور جعلی بیمار کا خطاب ہوگا اور خود کو معزز پارلیمنٹین کہنے والے اس خطاب کو سنیں گے۔ کیا یہ پارلیمان کی اصل توہین نہیں؟ صرف وہی لوگ سن سکتے ہیں جو ایک مجرم کا بھاشن وہ خود جو بھی کرپٹ ہوں گے، یعنی ایک مجرم کا بھاشن صرف وہی لوگ سنیں گے جو وہ خود کرپٹ ہوں گے۔ شہباز گل نے متنبہ کیا ہے کہ اگر نواز شریف نے اے پی سی سے خطاب کیا اور ان کا خطاب نشر ہوا تو پیمرا اور دیگر قانونی آپشن استعمال ہوں گے۔ سوشل میڈیا پر بھی مجرم ہی رہتا ہے، جبکہ اس کے رد عمل میں مسلم لیگ نون کے رہنما مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ 3 مرتبہ کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف کو سلیکٹڈ کرپٹ نااہل نالائق چور حکومت کے مشروع کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیا کو دھمکی عمران خان کی فسطائیت اور غنڈہ گردی کا ثبوت ہے۔ یہ ہے مغربی دنیا سے زیادہ میڈیا کی آزادی کا دعویٰ کرنے والے میڈیا کی آزادی کے چیمپئن۔ خیر، سوشل میڈیا پر گردش کرتی ایک ویڈیو بھی دکھائی جا سکتی ہے کہ لندن میں کچھ صحافی نواز شریف سے اس خطاب سے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ اگر میں بات کروں کہ انہوں نے اپنے خطاب میں کیا کہا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان ہمارا ہدف نہیں ہے، ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے اور ان کے خلاف ہے جنہوں نے نااہل بندے کو لا کر بٹھایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں ریاست کے اندر ریاست ہے نہیں، بلکہ اب معاملہ ریاست سے بالا تر ریاست تک پہنچ گیا ہے۔ ملک میں جمہوریت کمزور ہو گئی ہے اور عوام کی حمایت سے کوئی جمہوری حکومت بن جائے تو کیسے ان کے خلاف سازش ہوتی ہے اور پھر قومی سلامتی کے خلاف نشاندہی کرنے پر انہیں غدار قرار دیا جاتا ہے۔ آئین کے مطابق جمہوری نظام کی بنیاد عوام کی رائے ہے۔ جب ووٹ کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے تو جمہوری عمل بے معنی ہو جاتا ہے۔ انتخابی عمل سے قبل یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ کس کو ہرانا ہے اور کس کو جتانا ہے، کس طرح سے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے، مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے۔ خیر، ٹویٹر فیس بک پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خطاب پر ملا جلا رد عمل آیا۔ سعید کوٹر کا کہنا تھا کہ یہ نواز شریف کا خطاب تھا، یہ چارج شیٹ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی وزیر اعظم نے ان تلخ حقائق سے ایسے پردہ نہیں اٹھایا۔ حامد میر نے لکھا کہ اے پی سی میں نواز شریف نے جو باتیں کہہ ڈالیں جو صرف ڈرائنگ روموں، چوکوں اور چوراہوں میں ہو رہی تھیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے پی سی پیچھے رہ گئی، نواز شریف کی تقریر بہت آگے نکل گئی۔ مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی تقریر بچوں کو نصاب میں پڑھائے جانے لائق ہے تاکہ اس ملک کی تاریخ آئندہ کے لیے درست ہو سکے۔ آسمہ شیرازی اس حوالے سے کہتی ہیں کہ نواز شریف کے خطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیانیے پر قائم ہے۔ اب اپوزیشن اس بیانیے پر کس حد تک آگے بڑھے گی دیکھنا اہم ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر نے کہا کہ ابھی قوم نے قوانین کے برعکس ایک سزا یافتہ اشتہاری مجرم کا لائیو بھاشن سنا ہے۔ صحافی کامران خان کے مطابق نواز شریف بلکہ نواز لیگ اور پی 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 پنجاب سندھ اسمبلی اور قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیں۔ نواز شریف پہلی فلائٹ سے اسلام آباد کی حکومت کو گرا سکتے ہیں تو گرا دیں۔ اعظم اشوانی نے لکھا کہ نواز شریف کی تقریر بھی شاید کیلبری فونٹ میں لکھی گئی ہے۔ عمران خان نے اپنے 40 سال کا سپریم کورٹ میں نہ صرف حساب دیا بلکہ منی ٹرائل میں بھی دیا، کوئی قطری خط نہیں لے کر آیا۔ اس کے علاوہ صارف ملائکہ رضا نے ایک تصویر شیئر کی جس میں تمام نیوز چینل کو ایک خطاب نشر کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس تصویر کے ساتھ لکھا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔
کچھ چینلز پر کئی جگہ یہ خطاب سینسر بھی کیا گیا اور تقریر میوٹ کی گئی، لیکن اس دوران بھی نواز شریف کو بولتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا نواز شریف کی تقریر نشر کرنا غیر قانونی ہے؟ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کے مطابق پاکستان میں میڈیا کے نگران ادارے پیمرا کے ضابطہ کار کے تحت مفرور مجرم میڈیا سے خطاب نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس حوالے سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو بھی ہدایت جاری کی ہے کہ اسے سوشل میڈیا پر سزا یافتہ مجرم کا خطاب روکنا چاہیے۔ پاکستان میں الیکٹران میڈیا کوڈ آف کنڈکٹ 2015 کی کسی بھی شک میں ایسے شخص جس کا مقدمہ کسی عدالت میں زیر سماعت ہو یا جس کو عدالت نے سزا دے دی ہو کے متعلق یا سے متعلق خبر نشر کرنے، ان پر کسی پروگرام میں بحث کرنے کی ممانعت نہیں ہے یا کم از کم اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ خیر، پیمرا آرڈیننس 2002 کی شق 5 کے تحت وفاقی حکومت کو پیمرا کو صرف پالیسی معاملات پر ہدایت جاری کر سکتی ہے۔ اس شق کے مطابق وفاقی حکومت میں جس طرح ضروری سمجھے پالیسی معاملات پر پیمرا کو ہدایت جاری کرے۔ اگر یہ سوال پیدا ہو کہ کوئی ایسا معاملہ پالیسی کا معاملہ ہے یا نہیں، تو اس معاملے میں وفاقی حکومت کا فیصلہ قطعی ہوگا۔ اب جن لوگوں نے نواز شریف کی تقریر لائیو دکھائی یا اپنے چینلز پر نشر کی، ان کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں؟ اس حوالے سے اگر بات کریں تو ماضی میں متعدد مواقع ایسے ہیں جب پیمرا نے کسی سیاسی رہنما کی تقریر نشر کرنے پر چینلز کے خلاف کارروائی کی ہو۔ جولائی 2019 میں پیمرا نے 3 نجی ٹی وی چینلز 24 نیوز، اب تک نیوز اور کیپٹل نیوز ٹی وی کے نشریات بند کی تھی۔ چینلز کی اس بندش کے بارے میں کوئی واضح صورتحال سامنے نہ آئی کہ کس وجہ سے ان کی کیا سرائیوں نے جنم لیا تھا کہ نشریات مبینہ طور پر پاکستان مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز کے جلسے کی کوریج پر بند کی گئی تھیں۔ پیمرا نے مریم نواز کی پریس کانفرنس دکھانے پر اب تک ٹی وی سمیت 21 ٹی وی چینلز کو نوٹسز جاری کیے تھے۔ ان نوٹس میں پیمرا نے موقف اختیار کیا تھا کہ مریم نواز کی عدلیہ اور ریاستی اداروں کے خلاف تقریر کے حصے دکھا کر ان چینلز نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب یاد رہے کہ سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی تقریریں نشر کرنے پر لاہور کی ہائی کورٹ نے پابندی لگائی تھی۔ 2014 میں الطاف حسین کی جانب سے ٹیلی فونک خطاب میں رینجرز پر تنقید کی گئی تھی، جس کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں ان کے خلاف 100 سے زائد مقدمات درج ہوئے تھے، یعنی کہ ان کے خلاف ایکشن لیا گیا تھا۔ اب دیکھنا باقی ہے کہ نواز شریف جو کہ اس وقت ملک سے مفرور ہیں، ان کی تقریر نشر کرنے پر کن چینلز کو عدالت کی طرف سے نوٹس جاری ہوتا ہے، کیونکہ ایک باقی اور اشتہاری مجرم کی تقریر کو لائیو دکھانا، چاہے آواز موومنٹ کر کے میوٹ کر کے اس کی نشر کی گئی ہو ویڈیو یا جو بھی، اب اس کے اوپر ٹی وی چینلز کو کس طرح کا عدالت نوٹس ایشو کرتی بھی ہے یا نہیں، اب دیکھنا یہی باقی ہے۔ جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن اے پی سی کے اس عمل نے بہت سے رازوں سے پردہ ضرور اٹھا دیا ہے۔ شکریہ۔